آپ میں اور ممی میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ وہ دونوں رنگ بدلتے چہروں کے ساتھ گم سم اس کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ کو اپنے جذبات اور احساسات چھپانے میں کمال حاصل ہے، ممی کو یہ فن نہیں آتا۔ آپ ہر چیز پلان کر کے کرتے ہیں، ممی بغیر سوچے سمجھے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے اور نتیجہ بھی۔ آپ دوسرے کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں بڑی خوبصورتی، بڑی ہوشیاری اور بڑی چالاکی سے۔ ممی نے رمیسا سے نبیل کی دی ہوئی ہر چیز چھین لی، زیورات، فلیٹ کے کاغذات، حق مہر کے روپے، ہر چیز۔ آپ نے اس سے بڑا کمال کیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں رمیسا نبیل کے حصے کی جائیداد نہ مانگنے لگے، آپ نے اسے مجھ سے بیاہ دیا۔ اس کے دو فائدے تھے۔ رمیسا ساری عمر آپ کا احسان مانتی، کبھی آپ کے سامنے اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکتی، اور دوسرے یہ کہ اس کی بیٹی آرام سے یہاں پلتی رہتی، جب بڑی ہوتی تو آپ تھوڑا بہت جہیز دے کر اپنی مرضی کے کسی گھرانے میں اس کی شادی کر دیتے، نبیل کی جائیداد آپ کے پاس ہی رہتی۔ میرا انتخاب آپ نے اس لیے کیا کیونکہ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ آپ نے سوچا کہ میں آرام سے یہ سب قبول کر لوں گا، یہ سوچ کر کہ نبیل میرا سب سے بہترین دوست تھا، اور یہ سوچ کر کہ آپ یہ سب اس کی بیوی اور بچی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف ایک اچھے خاندان کے ساتھ بھی میرا تعلق رہتا۔ ممی کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ربیہ اور میری طلاق ہو گئی اور آپ کی پلاننگ کچھ خراب ہوئی، مگر آپ نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ میں رمیسا کو بے حد ناپسند کرتا ہوں تو ضرور کسی اچھے خاندان میں دوسری شادی کر لوں گا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے پاپا، میں آپ کا بیٹا ہوں، پھر بھی یہ سب جاننے اور سمجھنے میں مجھے اتنا وقت لگ گیا۔ آپ کی پلاننگ میں میری ایک شادی تو کہیں بھی نہیں تھی، اور نہ رمیسا کا میرے ساتھ جانا تھا، مگر پاپا مجھے ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور مجھے آپ دونوں سے ہر وہ چیز چاہیے جو کبھی نبیل کی ملکیت تھی یا جو کبھی رمیسا کے پاس تھی۔ ان چیزوں پر آپ کا حق ہے، نہ میرا اور نہ کسی اور کا۔ اگر کسی کا ان پر حق ہے تو ماہم کا یا پھر رمیسا کا۔ میرا ارادہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کا نہیں تھا، مگر کیا کیا جائے، بعض دفعہ بہت سی باتیں ان سے کہنا پڑتی ہیں جن سے کبھی آپ ایک تلخ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتے۔ میرے ساتھ آپ نے جو کیا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ آپ دونوں نے مل کر مجھے منہ کے بل زمین پر گرایا ہے۔ آپ نے میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ آنکھیں بند کر کے کیا ہے۔ پھر بھی میں وہ سب بھلانے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ کسی دوسرے کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں، کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، اور ماہم اور رمیسا کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے واقعی دعا کریں گے۔ انہیں بت بنا چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ سکندر علی اور فاخرہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ شرمندگی اصلیت کھلنے پر تھی، اس بات پر نہیں کہ وہ کیا تھے۔ اس نے کھڑکی کھول دی، نم بھیگی ہوئی ہوا اس کے بال اڑانے لگی۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑکی سے باہر پھیلا دیے۔ بارش کی پھوار اس کے ہاتھوں کو بھگونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس نے یوں بارش کو چھوا تھا، محسوس کیا تھا۔ اس نے گہرے سانس لینے شروع کیے۔ سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بارش، ہوا، پودے، پھول اور زندگی۔ مجھے زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ کسی عورت کو اپنی بات کیسے سمجھائی جاتی ہے۔ پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں تمہارے ساتھ کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ کل شیخو پورہ آ گئے تھے اور رات کو اسی کھڑکی میں کھڑا وہ اس سے کہہ رہا تھا، میں نبیل جتنا خوبصورت نہیں ہوں، نہ ہی اتنا گلیمرس ہوں، میں بہت سادہ ہوں، اور مجھے خوبصورتی کی بجائے کوالٹیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں نبیل تم سے بہت محبت کرتا تھا، شاید میں کبھی تمہیں اتنی محبت نہ دے سکوں، لیکن بہرحال میں تمہاری عزت ضرور کروں گا۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، میرا ذہن صرف اس شوق کو قبول نہیں کر پا رہا تھا جو اس زبردستی کے رشتے نے مجھے پہنچایا تھا۔ بہرحال اب کوشش کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کو نبھاؤں۔ ربیہ سے مجھے محبت تھی، بے تحاشا نہیں،
مگر تھی، اور اب بھی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت خاص فیلنگز تھی، شاید وہ کبھی بھی تمہارے لیے محسوس نہ کر پاؤں، لیکن رمیسا یہ دانستہ طور پر نہیں ہوگا۔ میں ماضی پرست آدمی نہیں ہوں، کمپرومائز کر لیا کرتا ہوں اور ان پر کبھی پچھتاتا نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ میری زندگی اچھی گزر جائے گی، کیونکہ تم میں بہت سی کوالٹیز ہیں، بہت صبر ہے، برداشت ہے، حوصلہ ہے۔ اب وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی برداشت اور اتنا صبر ہے کہ جس نے تمہیں بے حد کمزور بنا دیا ہے۔ تم جیسی ستی ساوتری قسم کی بیویاں ہوتی ہیں ویسی ہی ہو تم۔ کسی زمانے میں ایسی عورتوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہوگی، اب نہیں ہے۔ اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، نہ بولی تو اب اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، جیسے تم نے ماہم کو کر دیا تھا۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ تم چپ رہو گی تو ایک دن دلوں میں اتر جاؤ گی۔ تمہارے صبر اور قربانی کو سب سراہیں گے، تمہاری عظمت کے گیت پورا زمانہ گائے گا۔ نہیں رمیسا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کم از کم آج کے زمانے میں نہیں۔ ہاں اچھی بات ہے تھوڑی بہت برداشت اور صبر رکھنا، مگر صرف تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، ورنہ دوسرے لوگ اسے آپ کی عادت اور مجبوری بنا دیتے ہیں۔